الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ جل شانہ ہماری ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی، جس کو بخاری نے، مسلم میں، ترمذی نے، نسائی نے روایت کی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے یہ بیان فرمایا، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا اور دل سے اس کا اقرار کرنا۔ آگے بیان فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج بیت اللہ کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ آج میں اصل آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ روزوں کا حکم دے کر اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ روزوں کا حکم دے کر اللہ اپنے بندوں سے کیا طلب کرتا ہے، اپنے بندوں کی زندگیوں میں کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس دین کو اللہ نے 5 ستونوں پر قائم کیا ہے، وہ 5 ستونوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے۔ وہ 5 ستونوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی زندگیوں میں تقوی پیدا ہو، اور ان 5 ستونوں کے ذریعے سے میرے بندے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا ستون اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی گواہی دینا۔ اس کلمے سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکثروا من شہادت ان لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبینہا، میری امت کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرو، تمہاری زبانوں پر سب سے زیادہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کلمے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور آپ وہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ وہ کیا رکاوٹ ہے؟ موت ہے، کہ موت آنے سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ موت آ گئی تو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ نہ سکو گے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے پڑھنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیوں دلوائی؟ کیا وجہ ہے؟
تو ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ الا فتحت له ابواب السماء حتى يفضي الى العرش ما اجتنبت الكبائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی زبانوں سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بیان فرمائی کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ عرش تک اللہ کی عدالت میں ضرور پہنچ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مجتنبت الکبائر، آپ اپنے آپ کو کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچانے والے بن جاؤ۔ ادھر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے بچانے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے عرش تک نہیں پہنچے گا۔ تو بیان فرمایا کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کلمے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندہ اور بندی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وما اخلاصها، اخلاص کیا چیز ہے، اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تحجزه عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ آپ کو حرام سے، ناجائز کاموں سے، معصیت سے روک دے، آپ کو بچا دے۔ یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ جو بندہ یا بندی کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں تو ظاہر سی بات ہے اس کلمے کا اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے کلمے کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ پاور نہیں، وہ اثر نہیں کہ ہم اپنی زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو حرام سے، ناجائز چیزوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، فنڈوں سے، چٹیوں سے، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارے کلمے کا اخلاص یہ ہے ان تحجزه عن محارم اللہ، کہ وہ کلمہ آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا لے۔ تو کلمہ اسلام کا سب سے پہلا ستون ہے۔ اس پہلے ستون سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اور بندی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، روک کر، تقویٰ کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔
اور دوسرا ستون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، نمازوں کو قائم کرنا۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر فرض قرار دیا ہے۔ اس نماز سے بھی اللہ کیا چاہتے ہیں، اس نماز سے اللہ کیا مطالبہ کرتے ہیں اپنے بندوں سے، یہ دوسرا ستون ہے۔ اس ستون سے بھی اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے، منکرات سے اور حرام چیزوں سے بچا لیتی ہے، روک دیتی ہے۔ تو اللہ نے نماز کے اندر بھی اتنی تاثیر اور اتنا پاور رکھا ہے، یہ قوت رکھا ہے کہ وہ نماز اپنے پڑھنے والوں کو بے حیائی سے، گناہوں سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں آیا صحابہ نے سوال کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے یا جس بندی کی نماز اس کو گناہوں سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، منکرات سے، ناجائز کاموں سے نہ روکے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے نہ بچیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ نماز سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندوں کے اندر، بندیوں کے اندر تقوی پیدا ہو اور ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور تیسرا ستون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا حکم دے کر اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، میری امت کے لوگوں تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی صفائی کرو۔ تو بندہ یا بندی جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی صفائی کرتے ہیں۔ جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو مالوں کی صفائی ہو گئی، اور جس مال کی صفائی ہو گئی وہ مال استعمال کیا جاتا ہے، وہ مال کو کھایا جاتا ہے اور دوسروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ وہ پاکیزہ مال جب جسموں کے اندر، پیٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ پاکیزہ مال، وہ صاف کیا گیا مال جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ مال کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھی ہے کہ اس مال کے ذریعے سے بندہ اور بندی کے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میں حدیث آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ روایت نقل فرمائی اور لے کر آئی، اور یہ روایت لے کر آنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان باندھتے ہیں، ٹاپک باندھتے ہیں۔ جیسے میں آج آپ کے سامنے جمعہ میں گھر میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، میرے بیان کا مقصد کیا ہے؟ آپ آن لائن کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں
کہ رمضان میں تقوی، قرآن، دعا کی اہمیت، تو یہ عنوان کے سامنے رکھ کر میں بیان کر رہا ہوں، تو اسی پر بیان ہوگا۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روایت کو نقل کرنے سے پہلے اور لکھنے سے پہلے عنوان باندھتے ہیں کہ یہ حدیث میں کیوں لے کر آ رہا ہوں، کیوں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیث کے ذریعے سے امت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باندھا، ٹاپک باندھا، باب فضل من استبرأ لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ جب بندہ یا بندی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو اللہ اس کی برکت سے آپ کے دین کی، آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ عنوان باندھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، کیا چیزیں حلال ہیں، اسی طرح اللہ نے حرام چیزوں کو بھی واضح کر دیا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اور حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ بڑی لمبی روایت ہے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، میری امت کے لوگوں پوری توجہ کے ساتھ سنو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنو، یقیناً تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب وہ تمہارے جسم کے گوشت کا ٹکڑا سدھر جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ درست ہو جاتا ہے، تمہارا پورا جسم بھی درست ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو تمہارا جسم کا ذرہ ذرہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا وہی القلب، میری امت کے لوگوں سنو، وہ تمہارا دل ہے۔ دل سدھر گیا، جسم سدھر گیا، دل بگڑ گیا، جسم بگڑ گیا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں تقوی پیدا ہو گیا ان کا جسم سدھر گیا، جن کے دلوں میں تقوی پیدا نہ ہو ان کا جسم بگڑ گیا۔ تو حلال مال کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دلوں کی صفائی ہوتی ہے تو دلوں میں تقوی آتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع میں یہی روایت نقل فرمائی، اور ان کا انداز بڑا نرالا ہے۔ انہوں نے یہ روایت نقل کرنے سے پہلے عنوان باندھا، انہوں نے تو نہیں باندھا مگر ان کی شرح کرنے والوں نے عنوان یوں باندھا کہ باب اخذ الحلال وترک الشبہات، کہ حلال مال کو طلب کرنا اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، مشتبہ چیزوں سے رک جانا۔ یہ عنوان باندھ کر یہی روایت نقل فرمائی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ کی چیزیں ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی واضح کر دیا،
اور جو بندہ یا بندی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس طرح کی روایت نقل فرما کر آخر میں یہی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ سدھر جاتا ہے تو جسم سدھر جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو جسم بگڑ جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ تو یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حرام چیزوں سے، حرام مال سے، حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ استعمال نہ کرو۔ جب وہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے پھر تمہارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، دلوں کی اصلاح ہوگی تو پھر دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب بندہ یا بندی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اپنے مالوں کی صفائی کر لیتے ہیں۔ جب وہ صفائی کیا ہوا مال استعمال کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، جب وہ مال غذاؤں کی شکل میں پیٹ کے اندر جاتا ہے پھر وہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اور بندی زکوٰۃ کے ذریعے سے تقوی پیدا کریں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے مالوں کی صفائی کریں۔ تو یہ تیسرا ستون ہے، اس کے ذریعے سے بھی یہ چاہا جاتا ہے، یہ طلب کیا جاتا ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ اور چارواں ستون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والحج، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ حج کرنے کا حکم دے کر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے ذریعے سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں میرے بندے میری بندیاں، حج کے ذریعے سے تقوی پیدا کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ تو یہ چارواں ستون ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے میرے بندے اور بندیاں دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ اور پانچواں ستون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وصوم رمضان، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ روزوں کے ذریعے سے بھی اللہ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، اللہ کیا محبت سے ایمان والوں سے بیان فرما رہا ہے۔ یہ بیان اللہ نے دوسرے لوگوں سے نہیں بیان فرمایا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اور دیگر لوگوں سے اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایمان والوں سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، میری ذات پر ایمان لانے والو، نبیوں پر ایمان لانے والو، قرآن پر ایمان لانے والو، آخرت پر ایمان لانے والو، جنت جہنم پر ایمان لانے والو، تمام نبیوں کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والو، فرشتوں پر، قبر پر ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو، آگے بیان فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے اور ان کے دلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے اللہ نے آگے بیان فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، آپ پریشان نہ ہو جاؤ کہ میں نے آپ پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو امت آئی، جو لوگ آئے، ان پر بھی میں نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر ہر زمانے میں
اللہ نے نماز اور روزے کو فرض قرار دیا، یہ الگ چیز ہے۔ ان کے زمانے میں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، روزے رکھنے کا کیا طریقہ، وہ اپنی جگہ ہے، مگر نماز اور روزہ ہر امت پر اللہ نے فرض قرار دیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا آپ پریشان نہ ہو جاؤ کہ میں نے آپ کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، آپ سے پہلے جو لوگ آئے ان پر بھی میں نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ جب پچھلے لوگوں پر میں نے یہ حکم دیا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہی حکم میں نے آپ کو دیا ہے۔ جب یہ بات کہی گئی تو ظاہر سی بات ہے، سمجھنے والے، عقل رکھنے والے سمجھ جاتے ہیں یہ کہہ کر اللہ ہمیں تسلی دینا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو بہلانا چاہتا ہے، خوشی پہنچانا چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ آگے بیان فرمایا مجھ پر ایمان لانے والوں، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو میں نے روزے کیوں فرض قرار دیا؟ کیا میں آپ کو بھوکا رکھنا چاہتا ہوں، پیاسا رکھنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے خزانے میں کوئی کمی پیدا ہو گئی؟ دال، چاول، غلہ، اناج وغیرہ میں کیا میرے خزانے میں کمی پیدا ہو گئی کہ میں آپ کو بھوکا رکھ رہا ہوں، پیاسا رکھ رہا ہوں؟ جیسے ترکاریاں، غلہ، اناج وغیرہ جب ڈیمانڈ ہو جاتا ہے چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ آئندہ کام آئے، کہ اللہ بھی مہینہ بھر اپنے خزانے میں غلہ اناج وغیرہ کیا اسٹاک کر کے رکھتے ہیں کہ آئندہ چل کر بندوں کے لیے کام آئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، میرے بندوں، میری بندیوں، روزہ کا حکم دے کر میں یہ چاہتا ہوں آپ متقی بن جاؤ، آپ کی زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائیں، آپ کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں نے روزے کا حکم اس لیے دیا آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے پیروں میں، آپ کے جسم کے ذرے ذرے میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، آپ کے روئے روئے میں میرا ڈر، میرا خوف، میری خشیت پیدا ہو جائے، اس لیے میں نے روزوں کا حکم دیا ہے۔ آخر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق ان سے بڑے صحابی، مگر ان سے سوال کر رہے ہیں بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا، یا امیر المؤمنین عمر بتائیے کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو راستہ بڑا تنگ ہے، اتنا تنگ کہ وہ راستے کے دونوں کناروں میں کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، کانٹوں دار درخت ہیں، اور اس کی ٹہنیاں راستوں میں جھکی ہوئی ہیں، لٹک رہی ہیں، راستہ بھی بڑا تنگ ہے، بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک تو گزرنا مشکل ہے اور دوسرا دو طرف بھی کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہیں کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کئی مرتبہ گزرنا ہوا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے عمر بتائیے جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کیسے گزرے؟ آپ گزرنے کا انداز کیا تھا؟ کیا طریقے سے گزرے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دل کی بات زبان سے کہی، اے ابی بن کعب جب ان راستوں سے میں نے گزرا بڑی احتیاط کے ساتھ، ایک تو وہ کانٹے میرے جسم کو نہ چھویں، اور دوسرا وہ کانٹے میرے لباس کو بھی نہ لگیں،
اگر میرے لباس کو لگ جائیں گے تو لباس بھی پھٹ جائے گا، جسم کو لگے گا تو جسم بھی زخمی ہو جائے گا۔ تو اپنے جسم کو بچاتے ہوئے، لباس کو بھی بچاتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے گزرا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ جھوٹ کے کانٹے ہیں، غیبت کے کانٹے ہیں، چوری کے کانٹے ہیں، شکوہ شکایتوں کے کانٹے ہیں، سود کے کانٹے ہیں، فنڈوں کے کانٹے ہیں، چٹھیوں کے کانٹے ہیں، ڈنڈی مارنے کے کانٹے ہیں، زنا کرنے کے کانٹے ہیں، ہزاروں ہزاروں گناہوں کے معصیت سے یہ دنیا یہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزارنا ہو تو یہ تمام کانٹوں سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو بچتے بچاتے ہوئے یہ دنیا سے گزر کر آخرت میں پہنچ جانا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا بہترین مثال دے کر مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو بتا دیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ پانچوں ستونوں سے، کلمہ طیبہ، نماز اور زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ پانچوں ستونوں سے اللہ اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ ستونوں سے اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مگر ان کا بھوکا رہنا، ان کا پیاسا رہنا، ان لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے باوجود یہ روزے داروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے، وہ روزہ رکھنے کے باوجود حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچائے، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے، تو جو بندہ یا بندی روزہ رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ روزے داروں کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ روزوں کا حکم دے کر یہ چاہتے ہیں، میرے بندے، میری بندیاں، روزوں کے ذریعے سے دلوں میں تقوی پیدا کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزہ رکھنے والے سوائے بھوکا رہنے سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے والے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روزوں کا مقصد تقوی ہے، تو اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یقیناً اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں اور تمہارے مالوں کو دیکھتا نہیں۔ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تمہارے چہروں کو، شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو دیکھتا نہیں۔ کیا چہروں سے تم نے روزہ رکھا اور کتنا مال خرچ کر کے سحری کی اور کتنا مال خرچ کر کے افطاری کا انتظام کیا اور روزہ رکھ کر کتنا مال صدقہ خیرات کیا، دوسروں کے حقوق ادا کیے؟ اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے مال کو دیکھتا نہیں، بلکہ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے روزوں سے، اللہ تمہاری سحری سے، اللہ تمہاری افطاری سے، اللہ تمہاری تراویح سے، اللہ تمہارے اعمال سے اور تمہاری یہ حرکتوں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں کی کیا کیفیت بنی، تمہارے دلوں کا حال دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت پیدا ہوئی، اللہ سے کتنا تعلق پیدا ہوا، اللہ سے کتنا عشق پیدا ہوا، کتنا تقوی پیدا ہوا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے مزید کتنے اعمال تمہاری زندگیوں میں پیدا ہوئے، کتنی نیکیاں تمہاری زندگیوں میں پیدا ہوئے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، بڑی دل کی گہرائیوں سے سوچنا پڑے گا کہ اللہ روزوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بنائیں، دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ تو روزے کی روح تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھ کر تقوی پیدا کرو۔ جو بندہ یا بندی روزہ رکھ کر تقوی پیدا نہ کرے تو سمجھیے پورا رمضان ان کا خالی گزر گیا، بیکار گزر گیا، انہوں نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے روزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے بزنس آتا ہے، مال زیادہ کما کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں آج کے بزنس میں میں نے خوب فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح رمضان کا بزنس اللہ لے کر آیا۔ یہ بزنس کے ذریعے سے کیا کمانا چاہیے، کیا طلب کرنا چاہیے، کیا حاصل کرنا چاہیے، تو یہ رمضان کا بزنس ہے، یہ بزنس سے اور یہ تجارت سے تقوی کی نعمت حاصل کرنا چاہیے، تقوی کی دولت حاصل کرنا چاہیے۔ جو بندے یا بندیاں روزہ رکھ کر تقوی حاصل کر لیے تو سمجھیے انہوں نے رمضان کا پورا فائدہ اٹھا لیا۔ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ روزے کی روح تقوی ہے، روزوں کا مقصد تقوی ہے۔ اسی طرح میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں، قرآن پاک کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں، بخاری شریف کا 21واں پارہ ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ جو میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی ہے ان سے سوال کیا، فاطمہ بتاؤ آپ کے کان میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے امی جان عائشہ کے سوال کرنے پر بیان فرمایا، امی جان عائشہ میرے کان میں میرے ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فاطمہ جبرائیل اس رمضان میں میرے پاس آئے اور مکمل قرآن ایک مرتبہ پڑھ کر مجھے سنایا اور میں نے بھی پڑھ کر جبرائیل کو سنایا۔ تو اس رمضان میں جبرائیل اور میں دونوں مل کر آپس میں دو مرتبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 مرتبہ، اس مرتبہ جبرائیل اور میں دونوں مل کر آپس میں قرآن سنائے۔ اور اس سے پہلے جو رمضان گزرے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر سال ہر رمضان میں 1 مرتبہ جبرائیل اور میں دونوں مل کر آپس میں قرآن سنایا کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ اس رمضان میں جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، اشارہ، اور میں یہ بات سمجھ گیا کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، آئندہ رمضان آنے سے پہلے میری وفات ہو جائے گی، میرا انتقال ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس رمضان کے بعد جب ربیع الاول آیا تو اس مہینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں بیان فرمایا کہ فاطمہ ہر سال جبرائیل اور میں دونوں آپس میں مل کر رمضان میں قرآن سنایا کرتے ہیں۔ یہ حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا ہے میاں بیوی آپس میں مل کر قرآن کا دور کریں تاکہ وہ سنت زندہ ہو۔
ماں باپ اور بچے آپس میں مل کر کہ بچے ماں باپ کو قرآن سنائیں، ماں باپ بچوں کو قرآن سنائیں تاکہ وہ سنت پر عمل ہو جائیں، بہن بھائی کو قرآن سنائیں اور بھائی بہن کو قرآن سنائیں، گھر میں جو لوگ رہتے ہیں آپس میں قرآن سنائیں ایک دوسرے کو تاکہ وہ سنت پر عمل ہو جائے۔ کیا رمضان کتنا قیمتی اور کتنی بڑی دولت کا مہینہ اللہ لے کر آیا ہے۔ اس مہینے میں یہ سنت زندہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، گھروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، باہر نکلنا مشکل ہے، گھروں کے ماحول میں رہ کر آپس میں قرآن سنیں، آپس میں سنائیں، کتنا بہترین موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔ اللہ کا قرآن کا مقام، اللہ کے قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن کی عظمت تمام آسمانی کتابوں پر ایسی فضیلت ہے اور ایسا مقام ہے جیسے اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ سب سے اونچا مقام اللہ کا ہے، سب سے بڑا درجہ اللہ کا ہے۔ جیسے اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے ساری مخلوق پر، اسی طرح اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کے قرآن کی عظمت، اللہ کے قرآن کا درجہ تمام آسمانی کتابوں پر سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ یقیناً اللہ بہت سارے اپنے بندوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے عزت عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے، جو بندہ یا بندی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت کے دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر رش کرنا چاہیے، حسد کرنا چاہیے، غیبت کرنا چاہیے، دلوں میں یہ بات پیدا کرنا چاہیے کاش جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے وہ نعمت اللہ مجھے بھی دیتا، کاش وہ نعمت مجھے بھی ملتی، یہ غیبت کرنا چاہیے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ ایک وہ اللہ کا بندہ یا بندی جو دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی، جب دیکھو ان کی زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہے، ان کو دیکھ کر غیبت کرو، رش کرو، کاش وہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دیتا، کاش وہ دولت اللہ مجھے بھی دے دیتا، یہ غیبت کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں وہ اللہ کا بندہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، بیواؤں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر جو مال خرچ کر رہا ہے ان کو دیکھ کر غیبت کرنا چاہیے، کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی دوسروں پر خرچ کرتا۔ تو یہ دو لوگوں کو دیکھ کر غیبت کرنا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن کی نعمت کو پہچانو، قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ میں آپ کو کیا سناؤں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے کہا کہ ابی بن کعب پورے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت بہترین انداز میں قرآن پڑھنے والے تھے، ان سے بیان فرمایا ابی بن کعب آؤ میرے قریب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ سمانی لگا
یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا، کیا آپ کو اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے، میرے اللہ نے میرا نام لیا ہے اور میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا کہ وہ مجھے قرآن پڑھ کر سنائے۔ زارو قطار رونے لگے۔ تو اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلا کر قرآن سنا رہے ہیں، تو آپ بھی قرآن سنائیے۔ گھر میں آرام سے ہیں، بزنس نہیں، کیا بھی نہیں، آپ قرآن پڑھیے، سب لوگ بیٹھ کر قرآن سنیں، یا گھر میں کوئی قرآن پڑھیں، آپ بیٹھ کر سنیے۔ اسی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی، ہمیشہ اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے، ہمارے نبی کے گھر کے خادم، جب دیکھو عام اجازت، جب چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے جا سکتے ہیں، اتنی محبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور قریب بلا کر فرمایا اقرأ علی القرآن۔ عبداللہ بن مسعود آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے، میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں قرآن پڑھوں، میں اپنی زبان سے آپ کو قرآن سناؤں، جبکہ اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ سمجھ کر حدیث مزہ لیجئے، یہ حدیث کو سمجھ کر دلوں میں حلاوت پیدا کیجئے۔ وہ صحابی نے کیا بیان کیا اور دل کا حال کیا سنایا، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں، آپ سنیں، جبکہ اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھیں اور میں سنوں، اس لیے کہ آپ اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے پڑھنے میں جو مزہ، جو حلاوت، جو لذت، جو مٹھاس ملتی ہے، آپ جب قرآن پڑھیں گے اپنی زبان سے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوارات جو نازل ہوں گے، وہ میں اپنی زبان سے تلاوت کروں گا، وہ لذت کہاں محسوس ہوگی، وہ رحمتوں کا نزول کہاں ہوگا۔ یا رسول اللہ میں پڑھوں، آپ سنیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ پڑھیے، میں سنتا ہوں۔ چلیے ایک بات یاد آ گئی، تحدیث بن نعمت کے طور پر میں سنا دیتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے امام عبد المحسن قاسم دامت برکاتہم ایک امام ہیں۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور مغرب کے بعد ان کی خدمت میں پہنچے، ایک جگہ وہ بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے اسماعیل ہیں، یہ قرآن پڑھیں، آپ سنیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے، اسماعیل نے قرآن پڑھا، مسجد نبوی کے امام نے ان کا قرآن سنا۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اور بچے تھے عبدالرب، میں نے کہا یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھیں، آپ سنیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی قرآن پڑھا، مسجد نبوی کے امام نے ان کا قرآن سنا۔ آخر میں امام نے مجھ سے کہا آپ پڑھیے، مجھ سے کہا کہ آپ بھی پڑھیے۔ میری ہمت نہیں ہوئی، میرے اندر طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی کی مسجد کا امام ہے، اس کے سامنے میں کیسے قرآن پڑھوں۔ میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی، میرے اندر قوت پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے یوں کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، آپ پڑھیں گے تو میں سنوں گا۔ ایسے ہی سمجھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے قرآن پڑھوں، آپ سنیں۔
سنیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اس لیے کہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو جو مزہ ملے گا، جو حلاوت ملے گی، جو مٹھاس ملے گا اور جو کیفیت پیدا ہوگی وہ میرے پڑھنے میں کہاں مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، فرمایا عبداللہ بن مسعود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی زبان سے قرآن پڑھ، میں سنوں، میرے دل کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء 4ویں پارے میں 5ویں پارے میں یہ سورہ ہے وہ تلاوت کرنے لگے۔ سورہ نساء کی شروع سے لے کر پڑھتے پڑھتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت پر پہنچے، سامنے ایک اور صحابی تھے، وہ صحابی نے عبداللہ بن مسعود کو اشارہ کیا مار کے۔ جب عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور تلاوت کرنا بند کر دیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، ایک روایت میں دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قریب آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں تم سنو، اور یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں گھروں کے اندر یہ ماحول قائم کریں، رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی شوہر ہے، شوہر قرآن پڑھے بیوی سنے، بیوی قرآن پڑھے شوہر سنے، بچے قرآن پڑھے ماں باپ سنے، ماں باپ قرآن پڑھے بچے سنے۔ جیسے رمضان میں خاص کر اللہ کے نبی اور جبرائیل آپس میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یہ کیفیت پیدا کریں، یہ ماحول قائم کریں، قرآن کی عظمت اپنے اندر پیدا کریں۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بھی ہو چکا ہے، مجھے ایک اور بات بھی عرض کرنا ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کم سے کم جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، یا ایسے بھی لوگ ہیں جن کو قرآن کا ایک سورہ بھی یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، یقیناً جن کے دلوں میں سینوں میں قرآن کا ایک سورہ بھی نہیں، ایک آیت بھی نہیں ہے، ان کا دل ویران گھر کی طرح ہے، منڈپ کی طرح ہے۔ تو جن کو ایک سورہ بھی یاد نہیں، افسوس کرنا چاہیے۔ چلو کم سے کم جن کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا یا کوئی سورہ یاد بھی نہیں ہے تو کم سے کم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ تو یاد ہوگا، چھوٹا سا سورہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ ایک مرتبہ پڑھنا 1/3 قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ قرآن پاک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، 30 پارے ہیں، تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 10 پاروں کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھ لینا 20 پاروں کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لے تو 30 پاروں کی تلاوت کرنے کا، گویا کہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں جو سن رہے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب تو مل جائے گا۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، کثرت سے یہی پڑھتے رہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں آپ کے پاس آؤں گا، 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی گھر سے باہر آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ تلاوت فرمائی، گھر میں چلے گئے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کوئی وحی نازل کرنے والا ہے، اس لیے جلدی سے گھر میں چلے گئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا۔
صرف ایک سورہ پڑھے چلے گئے، ممکن ہے اللہ کوئی وحی نازل کرنے والا ہے، یہ سمجھ رہے تھے۔ اتنے میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیان فرمایا، میرے صحابہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو بندہ یا بندی ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر لے، پورے 1/3 کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔